اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسافر کے لیے رمضان کے روزوں کا حکم جاننے سے پہلے شرعی مسافر کی تعریف کو سمجھ لیتے ہیں کہ مسافر وہ شخص جو اپنے شہر کی حدود سے نکل کر مسلسل 92 کلومیٹرز کی مسافت طے کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ تو یہ شخص جیسے ہی اپنے شہر کی حدود سے نکلے گا تو یہ مسافر کے حکم میں آ جائے گا، مسافر کہلائے گا اور اس پر مسافر والے احکام صادر ہوں گے۔ لیکن کوئی ایسا شہر جہاں یہ پیدا ہوا ہو اور اس کا والدین کا آبائی گھر یا ساز و سامان اب بھی موجود ہے وہاں، یا پھر ایسا شہر جہاں اس نے شادی کی ہو، اس کی بیوی مستقل طور پر وہاں رہائش پذیر ہو، یا پھر ایسا شہر جہاں اس نے ہجرت کر کے مستقل طور پر رہائش اختیار کر لی ہو اس شہر میں، یعنی اس شہر سے اس کے جانے کا ارادہ نہ ہو، تو ان 3 شہروں میں اگر جیسے ہی یہ ان کی حدود میں داخل ہوگا تو یہ مسافر کے قید سے نکل جائے گا اور اس کے اوپر پھر روزہ رکھنا فرض ہو جائے گا۔ لیکن جب تک ان شہروں کی حدود میں داخل نہیں ہوگا تو یہ مسافر ہی کہلائے گا۔ اسی طرح اگر یہ کسی شہر میں 15 دن یا اس سے زیادہ دن ٹھہرنے کی نیت کر لے تب بھی یہ اس شہر میں انٹر ہوتے ہی مقیم ہو جائے گا اور اقامت والے احکام صادر ہو جائیں گے اس پر، یعنی روزہ رکھنا فرض ہوگا، مسافر کی قید سے نکل جائے گا۔ اب اگر یہ کسی شہر میں 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت کرتا ہے تو اب یہ مسافر ہوگا اور اس کے اوپر مسافر والے احکام صادر ہوں گے۔ اب روزے کا حکم جاننے کے لیے ہمیں سحری کے وقت کا اعتبار کرنا ہوگا، یعنی کہ جو سحری کا وقت ہے وہ معتبر ہوگا۔ سحری کے وقت میں دیکھا جائے گا کہ یہ شخص مسافر کی حالت میں یا حضر کی حالت میں ہے، یعنی اگر یہ مسافر ہونے کی حالت میں اس کو سحری ملتی ہے تو اس کو اجازت ہوگی کہ یہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، اس کو روزے کے اندر اس کو رخصت دی جائے گی، روزہ نہ رکھنے پر کچھ گناہ نہیں ملے گا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ رمضان کے بعد ان روزوں کی جلد سے جلد قضا کرے گا، اس کی قضا کرنا اس کے لیے لازم ہے۔ اگر یہ وقت سحری میں یہ حالت حضر میں ہو تو پھر اس پر روزہ رکھنا فرض ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کو دن میں سفر کرنا ہے تو اور گھر پر وہ اپنے سحری کر رہا ہے تو وہ یہ سوچے کہ صبح مجھے چونکہ سفر کرنا ہے لہٰذا میں آج ابھی سحری کر رہا ہوں تو روزہ نہیں رکھ رہا یا سحری نہیں کر رہا، تو یہ گناہ گار ہوگا اور اس پر روزہ رکھنا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ ورسولہ اعلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔